بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم تیمم کے بارے میں بات کریں گے۔ تیمم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور تیمم یہ وضو کا بدل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ غسل کا بھی بدل ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں اور غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں جاننا بہت اہم ہے۔ کیوں جاننا بہت اہم ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سفر پر گئے، کئی لوگ تھے سفر میں۔ وہاں ایک شخص کو سر پر جو ہے گہری چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رات میں وہ محتلم ہو گیا، احتلام اس کو ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، اور پانی جو ہے تھا وہاں پر۔ اس نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بھائی دیکھو میں بہت زخمی ہوں، تو کیا میں تیمم کر لوں؟ تو لوگوں کو علم نہیں تھا، لوگوں کو دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ پوچھے نہیں، غلطی یہی کی۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، پانی نہیں ہو تب تیمم کر سکتے تھے، مگر ابھی تو پانی موجود ہے تو تیمم بالکل نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو نہلا دیے، وہ مر گیا۔ زخم بہت گہرا تھا، پانی نقصان کر گیا اور وہ جو ہے مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نہیں معلوم تھا تو پوچھ لینا چاہیے تھا، ان لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، سمجھ لو۔ تو دیکھیے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں۔ اچھا، وہیں ایک دوسرا واقعہ سنیے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک سفر پر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں سفر میں، بہت سارے صحابہ کرام۔ خوب سردی تھی، اتنی سردی تھی وہ برف بننے والی سردی، اور ان کو ہو گیا احتلام، ان کو غسل کی ضرورت ہے، لیکن سردی اتنی زیادہ ہے کہ آدمی نہا لے تو ہلاک ہو جائے، اور غسل کی ضرورت ہے، اور ایسا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے کہ پانی گرم کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، جبکہ پانی موجود ہے۔ تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا عمر تم جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیے تھے جبکہ پانی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سردی بہت زیادہ تھی، یہ تھوڑی سردی نہیں، بہت زیادہ برف والی سردی تھی، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے، میرے دماغ میں وہ بات آئی۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو، تمہارا رب بڑا غفور، بڑا رحیم ہے، رحمت والا ہے۔ تو جب میرے رب نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، جبکہ وہ سردی ایسی تھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا، تو میں ہلاک کیوں کروں؟ اسی لیے میں نے تیمم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرائے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو آدمی جانکار اگر ہے نا، مسائل جانتا ہے تو ایسے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب چلیے ہم تیمم پر بات کرتے ہیں۔ تیمم کس طرح کرنا ہے؟ تیمم دل کے اندر نیت ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ بسم اللہ آدمی زبان سے کہے، دونوں ہاتھ زمین پر مارے، یعنی پاک مٹی، اب زمین ہے یا کوئی ڈھیلا وغیرہ ہے یا کچھ بھی پاک مٹی ہے، ہاتھ مارے۔ مٹی زیادہ لگ گئی تو جھاڑ بھی سکتا ہے اس کو، ہے نا، زیادہ مٹی نہ لگی رہے۔ پھر اس کے بعد چہرے پر ملی، پھر اس کے بعد ہاتھوں پر اس طریقے سے مل لیجیے۔ کیا میں نے کہا؟ نیت دل کے اندر، بسم اللہ، مٹی پر ایک مرتبہ ہاتھ ماریے، مٹی زیادہ لگ گئی تو جھاڑ بھی سکتے ہیں، چہرے پر پہلے ملیے، پھر ہاتھوں پر اس طریقے سے
مل لیجئے اور وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، تیمم ہو گیا۔ تیمم وضو کی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، غسل کی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ کنڈیشن کیا؟ جب پانی نہ ہو، نمبر 1 کنڈیشن۔ دوسری، پانی ہو مگر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی نکال نہیں سکتے، ذریعہ نہیں ہے نکالنے کا۔ نمبر 3، پانی ہے مگر بہت نقصان کرے گا اگر پانی استعمال کیا۔ اور ایسا مریض کہ پانی نکالا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ دوسروں کا محتاج ہے، کوئی نکال کر دے گا تو لے سکتا ہے، نہیں تو خود سے نہیں لے سکتا، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ یوں ہی نہیں کہ بس میرا موڈ ہوا ہے تیمم کر لیں۔ پھر تیمم کے مسائل جانیے، تیمم کا یہ طریقہ ہے یہ بھی جان لیجیے۔ میں اپنی مسجد کے اندر بھی ایک مرتبہ ایسا دیکھا، ایک صاحب ہمارے، اللہ اچھا رکھے ان کو، وہ تیمم کر رہے تھے، ہے نا؟ یہ بنیادی چیزیں اسی لیے میں رمضان میں ذکر کر رہا ہوں۔ تیمم کر رہے تھے تو جو دھول لگی ہوتی ہے نا دیواروں پر، ان سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اگر مٹی لگی ہے تو وہ اس طرح کر رہے تھے، یعنی پہلے لے کر کے ایک مرتبہ، پھر ہاتھوں کو، جیسے پورا وضو کیا جاتا ہے، پھر لے کر کے ناک، چہرہ، پھر لے کر کے ہاتھوں کو، اس طریقے سے تیمم کر رہے ہیں، تیمم نہ ماننے کی وجہ سے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگ پانی لانے گئے تھے، آپ کو آواز آئی کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا، تب آپ نماز توڑ کر کے جا کر کے پہلے وضو کیجئے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیے، کیونکہ وہاں آپ کی پریشانی کیا تھی؟ پانی نہیں ہے، بیماری کچھ بھی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اب پانی مل گیا اور نماز ہی میں آپ ہیں تو نماز توڑ دیجیے، وضو جا کر کیجئے اور پھر اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھیے۔ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تب پانی آیا، تب آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ اگر پانی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے، تب اب ایسا ہو سکتا ہے، چلو مٹی بھی نہیں ہے، یعنی تیمم بھی نہیں کر سکتے اور پانی بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تب تو آپ صرف نیت سے ہی پاک ہو جائیے اور نماز کی ادائیگی کر لیجیے۔ جی ہاں، جب تیمم کا سسٹم نہیں آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک ایسی جگہ پھنسے ہوئے تھے جہاں پر پانی نہیں تھا، یعنی وضو نہیں کر سکتے، اور تیمم کا سسٹم آیا بھی نہیں تھا ابھی کہ بھائی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، تو اس وقت لوگوں نے ایسی ہی نماز پڑھی۔ تو اسی لیے اگر مٹی نہ ملے، پانی نہ ملے تو یہ بہانہ نہیں کیا کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھی، نہیں، تو پھر نیت سے ہی آپ نماز جو ہے پڑھ لیجئے۔ یہ تیمم کے چند مسائل تھے جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ غسل کے لیے بھی ایسے ہی تیمم کرنا ہے، غسل کے لیے بھی ایسے ہی تیمم کرنا ہے، غسل کے لیے بھی کفایت کر جائے گا، لیکن جو میں نے کنڈیشن بتائی ہے وہی کنڈیشن، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں زیادہ ہے کہ پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے نا؟ آپ عصر کے لیے تیمم کیے تھے، وضو میں کیا رہتا ہے؟ وضو آپ عصر میں وضو کیے، آپ کا وضو برقرار ہے، تو اسی وضو سے آپ مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم میں آپ عصر میں تیمم کیے، آپ کا ارادہ تھا کہ پانی نہیں ہے، اسی تیمم سے میں پڑھ لوں گا مغرب بھی، لیکن بیچ میں آپ کو پانی مل گیا، تو پانی ملتے ہی آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔